یہ بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ لہٰذا اس تعلق سے آپ قدر تمہید بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس کا اگلا حصہ سماعت کریں۔ فرمایا بیت المقدس میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں سب انبیاء اور امت مرحومہ نے بھی۔ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری میں، اور کچھ لوگ تیسری میں، اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں۔ فرق مراتب میں تھا، ان میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے۔ سفید والے صالحین ہیں اور میلے ہم جیسے گنہگار۔ پڑھی سب نے بیت المعمور میں۔ بیت المعمور کہاں ہے؟ فرمایا گیا بیت المعمور جو زمین پر کعبہ مقدسہ ہے، ٹھیک اسی کی سیدھ پر ساتوں آسمان کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جو بیت المعمور کہلاتا ہے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھائی معراج کی رات، تو فرمایا گیا کہ سب نے نماز پڑھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں آئے تھے وہ بھی، اور جو دنیا میں نہ آئے تھے وہ بھی، ان کی روحوں نے نماز پڑھی۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی امام اور تمام مخلوق کے بھی امام ہیں۔ حدیث شب معراج میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہوئے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو ملاحظہ فرمایا، یعنی سب کو دیکھا، تو کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، اور کوئی سجود میں یعنی سجدوں میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضائل اور بے شمار کمالات ہیں، ان میں سے اجمالی طور پر کچھ فضائل و کمالات سماعت کریں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت، عشق رسول ہمارے دلوں میں اور زیادہ پیدا ہو۔ عشق رسول وہ چیز ہے جتنی زیادہ یہ بڑھتی جائے اتنا ہی اور زیادہ اچھا ہے، اور آدمی تقوی شعار، عبادت گزار محبت رسول سے ہی بنتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ آدمی عبادت گزار ہے، تقوی شعار بن جائے وہ، لیکن محبت رسول نہیں ہے تو ایسا تقوی بیکار ہے، ایسی عبادت بیکار ہے۔ یوں کہیں کہ عشق رسول اور محبت رسول سے آدمی عبادت گزار، تقوی شعار بنتا ہے، اور محبت رسول کے ذریعے اس کی عبادت، اس کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر سب بیکار ہے۔ تو اس محبت کو بڑھانے کے لیے، عشق رسول کو بڑھانے کے لیے ضرورت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں، زیادہ زیادہ سنا کریں، فضائل و کمالات سنا کریں، تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت ہمیں جتنی زیادہ معلوم ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ محبت ہمارے اندر بڑھتی جائے گی، اور اس کا بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ فزوں کہتے ہیں بڑھانا، کہ عشق مصطفیٰ جو ہے وہ جان ہے، وہ روح ہے ہماری، پروردگار اس کو روز بروز بڑھاتا رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازی دوا اٹھائے کیوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے۔ ہر ایک کا تفصیلی ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرما سکتا ہے پوری طور پر، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان تو بس ایک عاجز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بعض مقام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد کمالات و اختیارات تحریر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر اجمالی طور پر چند خصوصیات و اختیارات بیان کی جا رہے ہیں۔ فرمایا قرآن و حدیث ناطق ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں یہ موجود ہیں کہ اللہ و رسول نے دولت مند کر دیا کسے؟ تمہیں۔
اللہ و رسول نے دولت مند کر دیا تو پتہ لگا اللہ تعالیٰ تو دولت دینے والا ہے ہی مگر دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ و رسول نے دولت مند کر دیا۔ ابھی کہنا نہیں نبی تو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہی رٹ لگانا، تو یہ رٹ لگانا بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے مگر دلوانے والے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقی دینے والا، حقیقی مدد کرنے والا پروردگار ہے مگر اس نے اپنے محبوب بندوں کو اور تمام اپنے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرما دیے ہیں، تو یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے دینے سے دیتے ہیں، دینے والے یہ بھی ہیں۔ تو فرمایا اللہ و رسول نے دولت مند کر دیا، کہیں فرمایا گیا اللہ و رسول نگہبان ہیں، کہیں فرمایا گیا اللہ و رسول بے والیوں کے والی ہیں، فرمایا اللہ و رسول مالوں کے مالک ہیں، کہیں فرمایا اللہ و رسول زمین کے مالک ہیں، کہیں فرمایا گیا اللہ و رسول کی طرف توبہ لاؤ، کہیں فرمایا گیا اللہ و رسول کی دعائی دو یعنی پکارو، کہیں فرمایا گیا کہ اللہ و رسول دینے والے ہیں، کہیں فرمایا اللہ و رسول سے دینے کی توقع رکھو، کہیں فرمایا اللہ و رسول نے نعمت دی، کہیں فرمایا اللہ و رسول نے عزت بخشی، کہیں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے حافظ و نگہبان ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا حضور کی طرف سب کے ہاتھ پھیلے ہیں، کہیں فرمایا حضور کے آگے سب گڑ گڑا رہے ہیں، کہیں فرمایا گیا ہے حضور ساری زمین کے مالک ہیں، کہیں فرمایا حضور سب آدمیوں کے مالک ہیں، اور کہیں فرمایا حضور تمام امتوں کے مالک ہیں، صرف اس امت کے ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کے مالک ہیں، کہیں فرمایا ساری دنیا کی مخلوق حضور کے قبضے میں ہے، سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا گیا مدد کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں چل رہی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، فرمایا مدد کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، کہیں فرمایا نفع کی کنجیاں یعنی فائدہ دینے کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، کہیں فرمایا جنت کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، کہیں فرمایا دوزخ کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب جس سے نبی راضی ہوں گے جسے چاہیں گے نبی جنت میں لے جائیں گے اور جس سے ناراض ہو گئے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جنت کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، فرمایا دوزخ کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں، اور کہیں فرمایا آخرت میں عزت دینا حضور کے ہاتھ میں ہے، کہیں فرمایا قیامت میں کل اختیار یعنی سب اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ اور کہیں فرمایا حضور مصیبتوں کے دور فرمانے والے ہیں، اور کہیں فرمایا حضور سختیوں کے ٹالنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے؟ اللہ کی عطا سے، یہ ماننا پڑے گا اللہ کی عطا سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار کمالات ہیں۔ فرمایا بحمدللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول صلی اللہ تعالی وسلم عین ایمان ہے۔ سنیوں کے دل میں نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے، اور علی الاطلاق مطلوب شرع۔ تو جو کچھ بھی جس طرح بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، خواہ وہ بعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب و مستحب و مرغوب و مطلوب و پسندیدہ اور اچھی چیز ہے۔ پھر سے سنیں اس کو، شوشے چھوڑے جاتے ہیں نا، ایسے کیوں، ویسے کیوں، جیسے کیوں، تیسے کیوں، نبی پہ سلام پڑھنا تاکہ کھڑے کیوں ہو گئے، بیٹھ کیوں گئے، اکٹھے کیوں ہو گئے پڑھنے کے لیے، منتشر کیوں ہو گئے، یہاں کیوں پڑھ لیا وہاں کیوں نام لے لیا، شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ سنیں پھر سے، فرمایا علی الاطلاق مطلوب شرع، یعنی نبی کی تعظیم شریعت کی پسندیدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی تعظیم شریعت مطہرہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ اچھا اب شوشے کا کاٹ، ایسے ویسے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، ویسے نام نہیں لینا چاہیے اور انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، یہ سب سنیوں سے پوچھو کیوں ہے صاحب؟ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں۔ اور ان کے شوشے ایسے نہیں ویسے نہیں جیسے نہیں۔ اب سنیں، فرمایا نبی کی تعظیم علی الاطلاق مطلوب شرع ہے، یعنی شریعت کو پسند ہے۔ تو فرمایا جو کچھ بھی جس طرح بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی
تعظیم حضور کی جائے گی، خواہ وہ بعینہ کہیں منقول ہو لکھی ہوئی یا نہ ہو۔ فرمایا سب جائز، مندوب، مستحب، مرغوب، مطلوب، پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوڑنا کہاں کے کس کام کے یہ چھوٹے خیر منائیں اپنی، کہاں جا رہے ہیں چھوٹے چھوڑنے والے؟ اپنی خیر منائیں، پھر عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں پکڑ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں ہمارے جو ہے وہ معتقد لوگ بنے، لوگوں میں ہماری عزت ہو۔ ارے جب نبی کی عزت تم نہ کر پائے اور نبی کی عزت تمہیں راس نہ آئی، شوشے نکل پڑے تمہارے ذہن سے اور طرح طرح کی شکل میں نکلے، تو پھر تمہیں عزت ملے گی؟ ابھی سنا نہیں، اللہ و رسول عزت دینے والے ہیں، اللہ و رسول عزت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول بھی عزت دینے والے ہیں۔ اور فرمایا بھی کھلا ہوا بیان آیا تھا، فرمایا کہ قیامت میں کل اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی فرمایا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت میں حضور ہی عزت عطا کریں گے، قیامت میں بھی۔ دنیا و آخرت میں عزت بھی حضور کے ہاتھ میں ہے، اور حضور کی عزت جب تمہیں راس نہیں آ رہی ہے، حضور کی عزت تمہیں راس نہیں آ رہی ہے، تو حضور تمہیں عزت کہاں سے دیں گے؟ اور جب حضور کی بارگاہ سے عزت نہ ملی تو پھر یاد رکھیں حضور کے امتیوں سے بھی عزت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ امت بھی تمہاری نہیں ہے، حضور کا مال ہے یہ، اس سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا علی الاطلاق نبی کی عقیدت، محبت اور تعظیم مطلوب شرع ہے، تو جو کچھ بھی، جس طرح بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی تعظیم اقدس کی جائے، خواہ وہ بعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، مرغوب ہے، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، بہت خوب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، اس جملے پر بھی غور کریں اور ذہن میں اچھی طرح پکڑ کے رکھ کے کام آئے گا یہ۔ فرمایا جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، نہیں کہتے منع نہ آیا ہو، شریعت میں جب تک اس خاص چیز کے لیے قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کی روشنی میں منع نہ آیا ہو کھلا ہوا، جیسے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہ صاحب یہ کہاں سے، یہ تو تم نے نیا نکال لیا، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب تک منع نہ آیا ہو تو اس سے پوچھو کہ یہ منع کہاں پر ہے قرآن میں کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، حدیث میں ناجائز کہاں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ شوشے چھوڑ جاتے ہیں، ارے صاحب وہ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، وہ آوازیں ہوتی ہیں، وہ صاحب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، ویسا ٹائم ہوتا ہے۔ ارے اب تو الحمدللہ تقریباً یہ سلسلہ تعلیم کا اہل سنت والجماعت کی تقریباً ہر مسجد میں چل گیا ہے، ائمہ حضرات نے اس کو محسوس کیا اور نمازیوں نے، مسلمان بھائیوں نے بھی اس کو ضرورت سمجھا، اور یہ معاملہ، یہ سلسلہ تعلیم کا فجر کے بعد تقریباً کافی مسجدوں میں چل گیا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو جماعت ہو جانے کے بعد جب یہ تعلیم چلتی ہے تو نماز کا پورا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے، اور عمومی طور پر جب سلام اکٹھے ہو کے پڑھا جاتا ہے تو اس وقت پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ نہیں نماز کے ٹائم پہ سلام پڑھتے ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں کوئی وہ نماز پڑھ کے نماز میں خلل پڑتا ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم شریک نہیں ہوتے۔ اب تو یہ اس ٹائم ہو رہا ہے، پھر کیوں کترا رہے ہو؟ اب تو یہ ٹائم ہو رہا ہے، پھر کونے کیوں پکڑتے ہو؟ پتہ چلا کہ تمہارے بہانے تھے، یہ تمہارے ذہن میں اٹھنے والے، نکلنے والے شوشوں کی ایک شکلیں تھیں جو تمہاری زبان سے بیان ہو رہی تھیں، اور اب وہ موقع ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، سلام اس وقت ہو رہا ہے جس سے کہ کسی کی نماز میں اب خلل ہی نہیں پڑا، جب نماز ہی کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو خلل کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ پھر بھی تم نے راستہ بچنے کا ڈھونڈا ہے، پھر بھی تم نے کترا کے راستے پکڑ لیے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہیں کسی نمازی کا درد نہیں تھا، تمہیں کسی کے خلل پڑنے کا درد نہیں تھا، بلکہ تمہارے ذہن میں بدعقیدگی کے شوشے اور بدعقیدگی کے یہ راستے، رگو ریشے یہ پیدا ہو رہے تھے جو زبان پہ آ رہے تھے۔ تو اب جیسے مثال کے طور ابھی آپ دیکھیں، ابھی ہم تم سلام پڑھیں، ابھی تو دعا بھی ہوگی، سلام پڑھیں گے، یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ سورج نکلنے کا اعلان ہو گیا، 20 منٹ تک تو نماز ہے ہی نہیں،
اس کے بیچ میں سلام آ گئی، اب سلام آ رہا ہے، بتاؤ کس کی نماز میں خلل ہے؟ اور پھر اس ایسے وقت بھی نماز سے السلام سے پھر بھی بچاؤ ہے، پھر بھی کتراؤ ہے، 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا، معاملہ یہ ہے، عمل ہی اس پر ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نہیں کھڑے ہو کے نہیں اکٹھے ہو کے نہیں، سب شوشے ہیں یہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو، خوب درود سلام بھیجو، کوئی دکھائے کھڑے ہو کے بھیجو، بیٹھ کے بھیجو، لیٹ کے بھیجو، اکٹھے ہو کے بھیجو، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر بھیجو، کوئی حکم آیا ہے؟ نہیں، جیسے ہو بھیجو، جب کھلا ہوا حکم ہے بھیجو، تو تم پابندی ایسے نہیں ویسے نہیں، پریشان کرنے والا معاملہ، اور نبی کی عظمت میں تعظیم میں جو سلام پڑھا جا رہا ہے اس سلسلے کو توڑنے والا معاملہ، اس میں دقتیں پیدا کرنا۔ تو کھلا ہوا حکم ہے، فرمایا 100 بات کی ایک بات ہمارا ہر سنی مسلمان ذہن میں رکھے، فرمایا جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، منع نہ آیا ہو، قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں جب تک منع نہ آیا ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے، فرمایا جب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی نہیں ہوگا، کوئی شرعی حرج کوئی شرعی نقصان اس کام میں نہیں ہوگا، جب تک اس کام کے لیے کھلا ہوا منع نہ آیا ہو۔ فرمایا وہ سب اس اطلاق ارشاد الہی وتعزروہ وتوقروہ میں داخل اور امثال حکم الہی کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ فرمایا اس لیے ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ادب و تعظیم حبیب رب العالمین، یعنی جو کچھ جس قدر اللہ کے حبیب کی اللہ کے نبی کی تعظیم میں زیادہ مداخلت رکھے اسی قدر وہ زیادہ ثواب ہے اور زیادہ خوبی ہے۔ جس طرح سے بھی زیادہ نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت جس طرح سے زیادہ بڑھتی ہو وہ اتنا ہی زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ امام ابن حجر مکی جوہر منظم میں فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں انواع تعظیم کی ہر وہ بات جائز و درست ہے۔ انواع تعظیم کی یعنی تعظیم کی کوئی سا بھی رخ کوئی سا بھی طریقہ ہو، فرمایا ہر نبی کی تعظیم کا ہر وہ طریقہ، کھلا ہو جملہ یوں کہہ لیں آپ کہ نبی کی تعظیم کے لیے ہر وہ طریقہ جائز اور درست ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت میں شرکت لازم نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو ہر وہ طریقہ جائز ہے۔ ہاں اللہ کے شریک ٹھہرانا اگر پایا جائے گا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اللہ کے شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرح مانا جائے، تو فرمایا یہ ناجائز اور حرام بھی ہو جائے گا، اور شرک تو فرمایا تو کفر ہے بے شک۔ فرمایا کہ نبی کی تعظیم و تکریم میں انواع تعظیم کی ہر وہ بات ہر وہ طریقہ جائز اور درست ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت میں شرکت نہ آئے۔ فرمایا یہ بات اس کے نزدیک مستحسن و بہتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمایا ہو۔ فرمایا اب نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت میں شرکت نہیں آ رہی ہے، اور پھر کسی بھی طریقے کو اپنائیں کہ جس سے کہ نبی کی تعظیم پیدا ہو رہی ہو، نبی کی تعظیم اور محبت پائی جا رہی ہو، ہر وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دیکھیے آخری بات فرمایا یہ بات کہ ہر طریقہ کوئی بھی جس سے کہ نبی کی محبت بڑھتی ہو، نبی کی تعظیم آ رہی ہو، فرمایا ہر وہ طریقہ یہ بات اس کے نزدیک مستحسن اور بہتر ہے، کس کے نزدیک؟ جسے اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمایا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو، سمجھ دی ہو، دانشمندی دی ہو، ہر اس شخص کے لیے اچھی ہے، فرمایا اس کے لیے مستحسن ہے، بہتر ہے اس کے لیے۔ جسے نور بصیرت ہی نہیں، عقل میں کمی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی بات اس کے لیے بری لگ سکتی ہے، چاہے کتنی بھی اچھی ہو۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تعظیم رسول اپنائیں زیادہ زیادہ، محبت رسول کو بڑھائیں زیادہ زیادہ، اور اللہ کی عبادت کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حسن عمل کی توفیق رفیق